الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. جو آدمی کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ انسان اللہ کو پا لے گا کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. برادران اسلام، ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں. بعض چیزیں ہماری روٹین میں چلتی ہیں. جو کام بندہ روٹین سے کرتا ہے اس میں توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی، روٹین میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ کام بندہ کرتا ہے. ہم الحمدللہ 15ویں شعبان کی رات کو، شب برات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس رات نوافل پڑھے، توبہ استغفار کی، بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیں، ہم گناہ کیا 15 شعبان کے بعد نہیں کرتے؟ کیا 15 شعبان کے بعد ہم بھول نہیں جاتے؟ کیا 15 شعبان کے بعد ہم سے خطا کوئی نہیں ہوتی؟ حدیث پاک ہے کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے اس پر عرض کیا، ہماری فطرت میں بھول جانا ہے، ہماری فطرت میں خطا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس غلطی پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے فوراً جھک جانا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. فرمایا جس آدمی نے اپنی جان پر کوئی برا کام کر بیٹھا یا جان پر ظلم کر لیا، پھر اس نے اللہ سے معافی کر لی، تو چونکہ ہر دم ہم سے خطا تو ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا مداوع کیا کہ استغفار کو ہم اپنی عادت بنائیں. ہم اسے کسی خاص رات کے ساتھ، خاص دن کے ساتھ ہی متعین نہ کر لیں. استغفار کرنا جس طرح ہماری فطرت میں بھولنا ہے، ہماری فطرت میں غلطی کرنا ہے، ہماری فطرت اور عادت میں گناہ کرنا ہے، اسی طرح استغفار کی کثرت یہ ہماری عادت ہونی چاہیے. ہمیں یہ کثرت سے اپنانا چاہیے. کوئی معلوم نہیں، میں کسی آدمی پر نظر ڈالتا ہوں
میں سمجھتا ہوں یہ بے نماز ہے، میں بڑا نمازی ہوں، نیک ہوں، یہ میری سوچ بھی غلطی ہے، یہ میری سوچ بھی گناہ ہے۔ عموماً ہم بے نماز اور بے داڑھی بندے کو برا سمجھتے ہیں، اگر یہ ہمارے ذہن میں بھی آ گیا تو یقیناً خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ لہٰذا چونکہ ہر لمحے ہم سے خطا، غلطی، بھول چوک اور گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا اسلام نے ہمیں کثرت سے خطا استغفار کرنے کا حکم دیا، بار بار حکم دیا استغفار کیا کرو۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی چاہنا۔ تو برادران اسلام، یہ کس قدر ضروری ہے آپ کے میرے آقا و مولا حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی سارے معصوم ہیں، اور گویا سرکار سید المعصومین ہوئے، اور حضور چونکہ سید المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، لہٰذا اس کے باوجود کہ آپ معصوم ہیں، آپ کتنی استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے ہم گن سکتے تھے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، اگر ہماری قسمت میں نیک بختی لکھی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں کہ استغفار کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور کتنا کثرت سے کرنا چاہیے، اور کتنا اسے زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے کہ ہر لمحے ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ تو برادران اسلام، ہمیں استغفار کو اپنی عادت بنانا چاہیے، ہماری عادت بن جائے استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا۔ استغفر اللہ استغفار مصدر ہے، اس کا معنی ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، اور استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس چیز کو ہمیں اپنی عادت بنانا۔ استغفار کے فوائد کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی، اس کے اندر ہم نے اپنی کمزوریوں کا، ہم نے اپنی ناتوانیوں کا، ہم نے اپنی غفلتوں کا اقرار کیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی کمزوریوں، غلطیوں کا اقرار، یہ اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ جب بندہ کوئی اقرار کر لیتا ہے نا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار حقیقت میں اپنی کمزوریوں، غلطیوں، ان چیزوں کا اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے۔ اور جب بندہ یہ عادت بنا لے اور پھر شعور کے ساتھ استغفار کرے، استغفار پہلی بات تو یہ ہے کہ عادت بنائیں۔ میں بھی، آپ بھی۔ میں ایک مرتبہ راولپنڈی میں ایک بہت بڑے استاد تھے، استاذ الاساتذہ مفتی محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ رضوی، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت سارے علماء ان کے شاگرد تھے۔ تو میرے ساتھ وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو یقین جانے جہاں بریک لگتی، جہاں کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آتی، مجھے یاد نہیں کہ ایک جگہ سے لے کر جلسہ گاہ تک جانے تک انہوں نے کتنی مرتبہ استغفار پڑھا۔ حیران میں رہ گیا اور سمجھ آئی کہ یہی محبوبان خدا کا طریقہ ہے کہ پنجابی میں ٹھڈا لگے، رکاوٹ بنے، کوئی معاملہ آئے، فوراً منہ سے نکلے استغفر اللہ، یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا، یہ میری کسی نادانی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کے اندر ایک بات ضروری ہے کہ بندہ دماغ حاضر، میں نے عرض کیا نا، روٹین کی بات میں دھیان نہیں ہوتا۔ نماز ہمیں آتی ہے نا، ہم سارے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز آتی ہے، روٹین ہماری، لہذا نماز ہم توجہ سے نہیں پڑھتے کیونکہ آتی ہے، رکنا تو ہے نہیں۔
خیال گھر میں ہے، خیال دوستوں میں ہے، زبان چل رہی ہے طوطے کی طرح، زبان مشین کی طرح چل، لیکن دل تو ساتھ نہیں دے رہا، دل تو گھر پھر رہا ہے، دل تو زندگی کے اگلے کام سوچ رہا ہے کہ میں نے جمعہ کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ جو چیز روٹین میں ہوتی ہے اس میں توجہ عموماً کم ہوتی ہے، اور جو توجہ کر لیتا ہے وہی باکمال ہے، وہ توجہ بڑی چیز ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حیدر کرار جو دنیا معرفت کے تاجدار ہیں، حضرت علی نے اس کا کندھا پکڑا اور ہلا کر فرمایا کیا زبان اور حلق سے استغفار کر رہے ہو یا دل بھی ساتھ دے رہا ہے؟ دل سے توجہ ہے؟ فرمایا دل سے توجہ سے استغفار کرو۔ اس لیے استغفار کی کثرت کسی آدمی کی عادت بن جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی آپ کے، میرے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آپ سے 27 سوال کیے۔ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا صرف ایک جز عرض کرتا ہوں۔ وہ سوال کرتا جا رہا تھا، سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے۔ اس میں ایک سوال تھے، یہ تھا کہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جب کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں گناہوں سے بالکل ہلکا ہو جاؤں، میرے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ ہو، میں انتہائی خفت اور ہلکے پن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اگر یہ مقصد ہے تو اکثر فی الاستغفار، استغفار کرنے میں کثرت کیا کرو، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ جو بندہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بہت ساری مہربانیاں، اور اس ارشاد میں آپ نے فرمایا اس کو کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں ہلکا پھلکا گناہوں کے بوجھ سے ہوں، مجھ پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفار زیادہ کیا کرو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے بوجھ سے آزادی کا بہترین نسخہ استغفار بتایا، اور مولا مرتضیٰ نے ان کے ارشاد اور واقعہ سے پتہ چلا کہ توجہ سے واضح بات ہے، جب بندہ توجہ اللہ کی طرف کر کے استغفار کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ ہی تو مقصود اصلی ہے۔ جب تیرا خیال بھی اور جب تیرا ظاہر و باطن اللہ کے خیال میں ڈوب جائے گا، اس سے زیادہ اور قرب خداوندی کا مقام کیا؟ تو اس لیے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہلکا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، کثرت سے استغفار کیا۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ الحمدللہ ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، جب فرض نماز سے سلام پھیرا جاتا ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز میں کہو اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سرکار کی سنت ہے فرض نماز کے بعد فوراً عمل کرنے کا۔ ہم جو فوراً اونچا کلمہ شروع کر دیتے ہیں نا، بڑی معذرت سے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، پہلے اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو ایک عالم دین، ہمارا انداز فکر آج کل عجیب ہو گیا، وہ نا طنز کے انداز میں کہنے لگا جی عجیب معاملہ ہے، نماز بھی اللہ کی پڑھی ہے، الٹا استغفار بھی کریں۔ استغفار تو کیا جاتا ہے کسی اس کام پر جو نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں واضح بات ہے، انہوں نے کسی انداز میں تناظر میں بات کی، میں نے عرض کیا حضرت یہ استغفار اس لیے ہے، میں آپ اور انبیاء بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا،
اے اللہ جتنی تیری شان وراء الورا ہے، تیری شان کے مطابق ہم تیری بندگی نہیں کر سکتے، اور پھر واقعہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہماری نماز، ہمارے تو وضو ناقص ہوتے ہیں، ہمارے تو خیالات ناقص ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز ایک نقص پڑھتے ہیں، ناقص نماز پڑھتے ہیں، دھیان کہیں، خیالات کہیں، معلوم نہیں کتنے نماز میں، تو اس کے بعد حضور رسول رحمت کی سنت ہے کہ نماز پڑھ کر فوراً استغفار کر لو۔ اس کا اشارہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نماز کی کمزوریاں معاف فرما دے، جو تم نے میرے حق شان کے مطابق نہیں بندگی کی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بہرحال استغفار میں بہت سارے فوائد ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جسے صحابی کی زیارت ایمان کے ساتھ ہو، صحبت ایمان کے ساتھ صحابی کی ملی اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ تابعی ہے، اور تابعی ہونا خود ایک بہت بڑا شرف ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی او من رآنی، مبارک ہو اس انسان کو جس نے مجھ محمد کو ایمان کے ساتھ دیکھا۔ بولیے صلی اللہ طوبی لمن رآنی او من رآنی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھا، اور اس کے بھی مبارک ہو جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ گویا تابعی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کو دیکھنے والے کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری صرف تابعی نہیں ہیں، آپ کا لقب تھا سید التابعین، اور آپ نے زیادہ معرفت، آپ بہت زیادہ متقی تھے، بہت زیادہ متقی تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بیک وقت عالم، عارف، بہت بڑے فقیر، اور انہیں ایک شرف یہ حاصل ہے جو بہت میرا خیال ہے شاید کسی آدمی کو حاصل نہ ہو تابعین میں سے، کہ یہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اور یہ اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کی والدہ غلامہ تھی، وہ سرکار کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رو پڑے تو سیدہ ام سلمہ ام المومنین حضور کی زوجہ کریمہ نے اپنا پستان خواجہ حسن بصری کے منہ میں دے دیا۔ یہ سعادت حضرت خواجہ حسن بصری کو حاصل ہے، اور حاصل یہ سعادت ہے کہ یہ مولا علی کے مرید تھے، حضرت علی سے معرفت کا سبق پایا۔ بعض نے کہا حضرت علی سے آپ کی ملاقات بہت قلیل ہے، زیادہ تعلیمات آپ نے حضرت امام حسن ابن علی سے حاصل، امام حسن سے جو جنتی جوانوں کے سردار۔ اب آپ خود سوچ لیں، جس انسان کی سعادتوں کا یہ عالم ہے، اس انسان کی فکر کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، عارف باللہ تھے، آپ کی بارگاہ میں امیر، غریب، جوان، بوڑھے لوگ آتے تھے، کوئی دعا کرانے، کوئی بات کرنے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اللہ معاف فرمائے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، میرے پاس اولاد نہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے۔ فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت قات سالی ہے، موسم جا رہا ہے، دعا کریں اللہ بارش دے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ کئی بندے اس طرح آئے، آپ ایک ہی بات کرتے۔ آپ کا جو خادم میں حاضر محفل تھا اس نے عرض کیا حضرت مرض الگ الگ ہیں، علاج آپ نے ایک بتایا۔ کوئی کہتا ہے میں گناہگار ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کوئی کہتا ہے میں بے اولاد ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا حضرت میں بڑا غریب و کنگال ہوں، مالی حیثیت سے پریشان حال ہوں، مہربانی کریں وظیفہ بتائیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ کوئی کہنے لگا بارش نہیں ہوئی، فرمایا استغفار کرو۔ یہ کیا حضرت مرضیں الگ علاج ایک؟
تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا، اے لوگو اپنے رب سے استغفار کیا کرو، تمہارا رب بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ آسمانوں سے تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ فرماتا ہے استغفار کیا کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں بیٹے بھی دوں گا۔ پر میں نے اپنے پاس سے تو بات نہیں کی، رب العالمین نے خود استغفار کے یہ فوائد بیان کیے۔ اب ہمارے اندر کون نہیں جو گناہ گار ہے، ہمارے اندر کون نہیں جو خدا کی رحمت کا طالبگار نہ ہو، کون ہے ہمارے اندر جو کہے ساری زندگی کی میری ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب میری ضرورت کوئی باقی نہیں۔ ہم ہر وقت محتاج ہیں، اللہ کے ہر حال میں محتاج ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں میں تو میں، آپ تو آپ، اللہ کی قسم وہ تو وہ سماد اور بے نیاز ہے جس کی بارگاہ میں نبی بھی ہر وقت اللہ کے محتاج۔ تو اس بارگاہ میں استغفار کرنا، اس بارگاہ میں بار بار معافی کی درخواست کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں جی میرے حالات نہیں درست ہو رہے۔ ہمارے مشائخ چشت میں یہ ارشاد ہے کہ جس کے حالات ٹھیک نہ ہوں اس کو بھی کہو استغفار کثرت سے۔ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کہنا کہ یا اللہ میں، گزشتہ جمعہ بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے اور پھر کشتی والوں نے کشتی دریا میں ڈال دیا اور مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لے لیا، تو وہاں سے نکلنے کا سبب جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں سے پکارا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے خالق و مالک، تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی حد سے گزرنے والا، میں ہی ظالم۔ جب بندہ خود اپنی کمزوری، اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرتا ہے نا، یہ بات اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ لہٰذا استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد رکھنا، اور یہ اگر ہماری عادت ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ حضرت کئی مرتبہ میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، لوگوں نے کہا بارش کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم میرے بندوں میں غافل لوگ ہیں، اور خود تیرے مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ بندہ اندر ڈر گیا، دل میں کہا یا اللہ اگر موسیٰ نے میرا نام لے دیا تو میرا تو پردہ پھٹ جائے گا، چوراہے میں میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اے 40 سال سے میری پردہ پوشی کرنے والے، آج اگر موسیٰ میرا نام نہ لے، میرا پردہ رہ جائے، تیرا میرا وعدہ رہا، میں تیرا تو میرا۔ دل سے شرمندہ ہو گیا، دل سے اپنی اس کمزوری کو مان لیا، مجمع ڈسپرس ہو گیا، لوگ گھروں میں پہنچے، موسلا دھار بارش۔ حضرت موسیٰ خوش ہوئے، یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا اے کلیم ہم نے تو تمہیں ویسے بتایا بندے گناہ گار اور غفلت کا شکار ہیں،
تم نے جب یہ کہا میرا بندہ ڈر گیا، اس نے دل میں مجھ سے استغفار کی، توبہ کی، کہا مالک میرا پردہ رکھ لے، اے موسیٰ ہم جو بارش دے رہے ہیں یہ اس کی اس شرمندگی کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے، تو خدا کی قسم کمی آپ کی اور میری ہے، وہاں سے پھر صدائے جواب آنے میں کوئی افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر اٹھتے ہیں حجاب، آخر ہوتا ہے کلام، آخر آپ کی میرے اندر کمی ہے کہ ہم نے اپنے انا کے بت کو بہت بڑا بنا رکھا۔ اگر اس کو پاش پاش کر کے، اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، اگر اپنی کمزوریوں پر ندامت کے آنسو بہا کر دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ بندہ رب کو پکارے تو رب 10 مرتبہ کہتا ہے جی میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی پوری زندگی میں استغفار کو قولی اور عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ